ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ میں ان تمام حضرات کا کہ جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجانے میں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی تعاون کیا، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ ادارہ جس کو تحفظ دین کے نام سے جانا جاتا ہے، تحفظ دین میڈیا سروس، یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو فرقہ باطل کے خلاف واحد اور اکیلا چینل ہے جو ان سے مقابلہ کر رہا ہے۔ تمام فرقہ باطلہ کے خلاف اکیلا لڑ رہا ہے، محاذ پر کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ اس کی اہمیت کو جانیں اور اس کے ساتھ جڑیں، جس طریقے سے بھی ممکن ہو، مالی طور سے یا اسی طرح جس طور سے آپ جڑ سکتے ہیں اس سے جڑیں اور اس کو بڑھائیں آگے۔ یہ بھی ایک دین کا کام ہے، صرف مدرسے میں پڑھانا یا اسی طرح مکتب میں پڑھانا، امامت کرنا، نماز پڑھانا، یہ بھی دین کا کام ہے۔ یہ بھی ایک دین کا کام ہے کہ فرقہ باطل سے مقابلہ کرنا، ان کو ان کی بات کا جواب دینا، یہ بھی تو قرآن و حدیث کے ہی واسطے سے ہوتا ہے نا۔ تو آپ اس سے جڑیں۔ میں نعت پاک سے قبل ہم پاک کے چند شعر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ 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 اللہ۔ آپ بھی اللہ اللہ کے ذکر میں ساتھ رہیں، آپ کی بھی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ ایک بار خالص اخلاص کی نیت سے اللہ کا نام لینے والے کے لیے جنت میں ایک باغ لگتا ہے، ایک پیڑ لگتا ہے، ایسا پیڑ کی بتاتے ہیں جس میں عربی نسل کا گھوڑا اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ چلتے چلتے بوڑھا ہو جائے گا، لیکن اس پیڑ کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ بھی اللہ کا نام لیں، آپ کی بھی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ کہ میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ 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 اللہ۔ کہ تیری شان کے ہو لائق وہ سنا کہاں سے لاؤں، تجھے آئے پیار جس پر وہ ادا کہاں سے لاؤں۔ اللہ 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 اللہ۔ میری زندگی کا حاصل تیری زیست کا سہارا، تیرے
عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، اللہ 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 اللہ، کہ خوشبو کی طرح ہر چند رہوں، تیری مٹھی میں ہی بند رہوں، تیری یاد سے بہرا مند رہوں، گم تجھ میں تیری سوگند رہوں، کہ خوشبو کی طرح ہر چند رہوں، تیری مٹھی میں ہی بند رہوں، تیری یاد سے بہرا مند رہوں، گم تجھ میں تیری سوگند رہوں، دم دم تو میرے سنگ خدا، دم دم تو میرے سنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، اللہ 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 اللہ، اور تیری رحمت یوں اپنائے مجھے، آنکھوں پر وقت بٹھائے مجھے، تجھ بن ایک سانس نہ آئے مجھے، شیطان اگر بہکائے مجھے، تیری رحمت یوں اپنائے مجھے، آنکھوں پر بر وقت بٹھائے مجھے، تجھ بن ایک سانس نہ آئے مجھے، شیطان اگر بہکائے مجھے، کروں اپنے آپ سے جنگ خدا، کروں اپنے آپ سے جنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، اللہ 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 اللہ۔ اور ایک دوسری ہم پاک اس کے بھی چند شعر ملاحظہ فرما لیں کہ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، اللہ 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 اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، جز میں وہ ہے گل میں وہ، رنگوں بوئے گل میں وہ، جز میں وہ ہے گل میں وہ، رنگوں بوئے گل میں وہ، افغان بلبل میں وہ، افغان بلبل میں وہ، نغمات قلقل میں وہ،
اللہ 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 اور مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعت پاک ملاحظہ فرما لیں، درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد تعالی ابراہیم علی ابراہیم. آپ لوگ تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیں تو لگے کہ ہاں آپ سن رہے ہیں. یہ بتا دیجئے گا اگر کوئی ہو تو بیٹھ جاؤں گا کہ ہمارے واسطے بخشش کا ہر سامان لے آئے ہمارے واسطے بخشش کا ہر سامان لے آئے ہمارے واسطے بخشش کا ہر سامان لے آئے امام الانبیاء دنیا میں جب قرآن لے آئے امام الانبیاء دنیا میں جب قرآن لے آئے مچی ہے کفر میں ہلچل بہت طوفان برپا ہے مچی ہے کفر میں ہلچل بہت طوفان برپا ہے سنا ہے کہ عمر آقا پہ جب ایمان لے آئے سنا ہے کہ عمر آقا پہ جب ایمان لے آئے امام الانبیاء دنیا میں جب قرآن لے آئے. بہت اچھا سنا آپ نے. آپ کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرما لیں. نوجوان تب کہ دیوانو اٹھو دیوانو اٹھو دیوانو اٹھو ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو کہ دیوانو اٹھو ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو پیغام شریعت عام کرو اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو پیغام شریعت عام کرو اے کاش کبھی آقا آ کر یہ خواب میں ہم سے فرما دے اے کاش کبھی آقا آ کر یہ خواب میں ہم سے فرما دے کہ یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے یہاں چین کہاں جنت میں چلو آرام کرو یہ دنیا ہے یہاں چین کہاں جنت میں چلو آرام کرو دیوانو اٹھو ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو. اور دو شعر ملاحظہ فرما لیں کہ آج ہم لوگ نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سچے غلام نبی کے سچے ماننے والے حالانکہ قولی قول ہے عمل سے عمل غیروں کا
مشابہت غیروں کی اور دعویٰ ہے نبی سے عشق کا. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ نبی سے صرف قولی نہیں بلکہ عملی عشق بھی ہونا چاہیے. یہی صحابہ کا طریقہ تھا. صحابہ صرف قول سے نہیں بلکہ عمل سے نبی سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. تو حقیقی معنی میں مومن اور مسلمان کون ہیں؟ سنیے گا کہ بلالی رنگ ہے اپنا گلابی ہو نہیں سکتا. 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 نبی کا چاہنے والا نبی کا چاہنے والا شرابی ہو نہیں سکتا. نبی کا چاہنے والا جواری ہو نہیں سکتا. نبی کا چاہنے والا شرابی ہو نہیں سکتا. اور آج مدرسوں پر انگلیاں اٹھائی جاتی اور کہتے ہیں کہ مدرسے کے اندر ٹیررزم دہشت گردی سکھائی جاتی. لوگ مدرسوں پہ کوئی بھی دھماکہ ہو کچھ بھی حادثہ ہو مدرسے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ مدرسے میں کیا سکھایا جاتا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ سنیے گا کہ دھماکے جو بھی کرتے ہیں وہ کوئی اور ہی ہوں گے. دھماکے جو بھی کرتے ہیں وہ کوئی اور ہی ہوں گے. دھماکے جو بھی کرتے ہیں وہ کوئی اور ہی ہوں گے. دھماکے جو بھی کرتے ہیں وہ کوئی اور ہی ہوں گے. کوئی عالم کوئی حافظ فسادی ہو نہیں سکتا. کوئی عالم کوئی حافظ فسادی ہو نہیں سکتا. دھماکے جو بھی کرتے ہیں وہ کوئی اور ہی ہوں گے. غلام مصطفیٰ ہرگز فسادی ہو نہیں سکتا. غلام مصطفیٰ ہرگز فسادی ہو نہیں سکتا. نبی کا چاہنے والا شرابی ہو نہیں سکتا. اور ایک کلام سماعت فرما لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جب تشریف لائے تو اس دنیا کا کیا ماحول تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیا ماحول بنا. لیکن اس میں آپ بھی جڑیں، ساتھ میں مل کے پڑھ لیں. کہ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. جو دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. جو دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ. شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی
اللہ شان نبی جی اللہ اللہ کہ وہ جب آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسانی وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسانی وہ آئے جب تو انسانوں فرشتوں کے سلام آئے وہ جب آئے تو انسانوں فرشتوں کے سلام آئے جو دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے شان نبی جی اللہ اللہ پیارے نبی جی اللہ اللہ شان نبی جی اللہ اللہ پیارے نبی جی اللہ اللہ شان نبی جی اللہ اللہ جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے جو دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے شان نبی جی اللہ اللہ پیارے نبی جی اللہ اللہ وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے جو دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے اور آج تمام فرقہ باطلہ اور نئے نئے فرقے ایجاد ہو رہے ہیں کوئی پاگل اٹھتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے کوئی کچھ حالانکہ جب کسی بھی باطل نے منہ اٹھایا ہے اس کے جواب میں اہل حق آئے جس طرح آج یہاں بھی کچھ فتنے اٹھے ہیں جن سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا تحفظ دین میڈیا سروس اس حوالے سے شعر پڑھتا ہوں سماعت فرمائیں کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا تو جب میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے تو جب میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے جو دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا تو جب میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے تو جب میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے جو دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے وہ روز حشر میں جب نفسا نفسی کا سما ہوگا وہ روز حشر میں جب نفسا نفسی کا سما ہوگا وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے جو دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے شان نبی جی اللہ اللہ
پیارے نبی جی اللہ اللہ شان نبی جی اللہ اللہ پیارے نبی جی اللہ اللہ شان نبی جی اللہ اللہ۔ اور مدینے کے حوالے سے چند شعر ملاحظہ فرما لیں، تھکے تو نہیں بھئی آپ لوگ؟ ایک کلام کی فرمائش سماعت فرما لیں کہ شہر مدینہ یاد آیا ہے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، کہ چوم کے جبرائیل نے تلیاں آقا کو بیدار کیا، کہ چوم کے جبرائیل نے تلیاں آقا کو بیدار کیا، چوم کے جبرائیل نے تلیاں آقا کو بیدار کیا، کیوں کہ رب نے عرش پہ بلوایا ہے، رب نے عرش پہ بلوایا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، کہ چوم کے جبرائیل نے تلیاں آقا کو بیدار کیا، رب نے عرش پہ بلوایا ہے، رب نے عرش پہ بلوایا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، اور بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی، کہ بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی، رب سے عمر کو مانگ رہے ہیں، رب سے عمر کو مانگ رہے ہیں، وہ بھی اتنی رات گئے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ اور ایک کلام آپ نے سنا بھی ہوگا، میں پڑھتا ہوں، دوبارہ سماعت فرما لیں اگر سنا ہے، اور نہیں سنا ہے تو سن لیں، کہ ٹہنی گلاب کی
کہ ٹہنی گلاب کی ہو یا ہو ببول کی، ٹہنی گلاب کی ہو یا ہو ببول کی، ٹہنی گلاب کی ہو، ٹہنی گلاب کی ہو یا ہو ببول کی، ٹہنی گلاب کی ہو یا ہو ببول کی، کہ مسواک ہر طرح سے ہے، مسواک ہر طرح سے ہے سنت رسول کی، مسواک ہر طرح سے ہے سنت رسول کی، ٹہنی گلاب کی ہو، اور منہ اپنا لے کر رہ گیا بو جہل بدنصیب، بو جہل بدنصیب، کہ منہ اپنا لے کر رہ گیا، منہ اپنا لے کر رہ گیا بو جہل بدنصیب، منہ اپنا لے کر رہ گیا بو جہل بدنصیب، کہ جب کنکروں نے دے دی، جب کنکروں نے دے دی شہادت رسول کی، جب کنکروں نے دے دی شہادت رسول کی، ٹہنی گلاب کی ہو، اور دل پانی پانی ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ لیا، کہ دل پانی پانی ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا، دل پانی پانی ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا، کہ دیکھی عمر نے جس گھڑی، دیکھی عمر نے جس گھڑی صورت رسول کی، دیکھی عمر نے جس گھڑی صورت رسول کی، ٹہنی گلاب کی ہو یا ہو ببول کی، مسواک ہر طرح سے ہے سنت رسول کی، مسواک ہر طرح سے ہے۔ اور ایک کلام معجزے کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا معجزہ تھا، دو تین شعر ملاحظہ فرما لے کہ یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا، یہ معجزہ رسول خدا، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا، کہ مٹھ میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا، مٹھ میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا، اور ابو جہل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینہ، جو اندھوں کو آئینہ، ابو جہل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینہ، جو اندھوں کو آئینہ، ابو جہل بیچتا تھا، جہل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینہ، جو اندھوں کو آئینہ، آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا، تالا لگا دیا، آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا، تالا لگا دیا، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا۔ اور
ہم لوگوں کے اندر بھید بھاؤ بہت، کوئی ذرا سا حسین ہے، اللہ نے کسی کو حسن دے دیا تو وہ اپنے آپ پہ بڑا فخر کرتا ہے، تکبر، گھمنڈ، ایروگینس سے بولتے ہیں، وہ ہوتا ہے نا، تو وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں، سب اللہ کے بندے، اللہ کے وہاں حسن نہیں چلتا، مال نہیں چلتا، دولت نہیں چلتی، بلکہ اللہ کے وہاں اخلاق، اعمال، تقوی یہ چلتا ہے۔ تو اس حوالے سے شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو اپنے گلے لگا کے، نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو اپنے گلے لگا کے، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا، جھگڑا مٹا دیا، دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا، جھگڑا مٹا دیا، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا۔ اور کلام کی فرمائش سماعت فرما لے بھائی، بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں، بہت سے لوگ رعایت میں نہیں بولتے ہیں، اگر آپ کو لگ رہے ہو تو بتا دیجئے گا کہ بنو خالد صفت انسان جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیف اللہ بولا جاتا ہے، اللہ کی تلوار، ان کا یہ مقام تھا۔ تو اس حوالے سے شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ بنو خالد صفت انسان جو ہوگا دیکھا جائے گا، بنو خالد صفت انسان جو ہوگا دیکھا جائے گا، کہ بنو خالد صفت انسان خالد صفت انسان جو ہوگا دیکھا جائے گا، کرو تم عزم کا اعلان جو ہوگا دیکھا جائے گا، کرو تم عزم کا اعلان جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں، ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، نبی والے ہیں، صحابہ والے ہیں، ہمیں کسی سے ڈرنا ورنہ نہیں ہے۔ لوگ کچھ کہتے ہیں، کہنے دو، لیکن کچھ شرائط ہیں جن پر ہم عمل کریں گے تو ہی اللہ کی نصرت آئے گی۔ وہ کیا ہے کہ مٹائے گاہ کیا ہمیں شیطان، محافظ ہے میرا رحمان، مٹائے گا کیا ہمیں شیطان، محافظ ہے میرا رحمان، مٹائے گا کیا مجھے شیطان، محافظ ہے میرا رحمان، کہ مٹائے گا کیا ہمیں شیطان، مٹائے گا کیا ہمیں شیطان،
شیطان محافظ ہے میرا رحمان بسا لو دل میں تم قرآن جو ہوگا دیکھا جائے گا بسا لو دل میں تم قرآن جو ہوگا دیکھا جائے گا کرو تم عزم کا اعلان جو ہوگا دیکھا جائے گا اور روزانہ مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے مسلمان کا اس ملک میں کوئی حصہ نہیں ہے حالانکہ حقیقت کیا ہے سنیے گا کہ ہوئے تھے ہند میں پیدا یہیں پر دفن بھی ہوں گے ہوئے تھے ہند میں پیدا یہیں پر دفن بھی ہوں گے کہ ہوئے تھے ہند میں پیدا ہوئے تھے ہند میں پیدا یہیں پر دفن بھی ہوں گے نہیں جائیں گے پاکستان جو ہوگا دیکھا جائے گا نہیں جائیں گے پاکستان جو ہوگا دیکھا جائے گا کرو تم عزم کا اعلان جو ہوگا دیکھا جائے گا اور کہ ہوئے تھے ہند میں پیدا ہوئے تھے ہند میں پیدا یہیں پر دفن بھی ہوں گے نہیں جائیں گے پاکستان جو ہوگا دیکھا جائے گا نہیں جائیں گے پاکستان جو ہوگا دیکھا جائے گا کرو تم عزم کا اعلان جو ہوگا دیکھا جائے گا اور ایک کلام درود و سلام کا ملاحظہ فرما لیں کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور قدموں میں نظر کو رہنے دو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کا ایسا ادب کرتے تھے ایک تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو اتنا پرنور بنایا تھا اتنا روشن اور منور کہ
صحابہ نظر ٹکا کر دیکھ نہیں سکتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا اعلیٰ درجہ. اللہ نے اتنی تجلی رکھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں. تو شاعر کہتا ہے کہ قدموں میں نظر کو رہنے دو, قدموں میں نظر کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے, چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ہے ایڑی, جب چاند سے بڑھ کر ہے ایڑی, رخسار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور ابو بکر عمر عثمان و علی وہ سارے صحابہ دو زانو. ابو بکر عمر عثمان و علی وہ سارے صحابہ دو زانو. جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں, جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں, دربار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور مدینہ پاک کے حوالے سے چند شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرما لیں کہ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں. گلوں کے تو ہے کیا کہنے, وہاں کے خار اچھے ہیں. گلوں کے تو ہے کیا کہنے, وہاں کے خار اچھے ہیں. وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے. وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے. یہاں کے اچھے اچھوں سے, یہاں کے اچھے اچھوں سے, وہاں بیمار اچھے ہیں. یہاں کے اچھے اچھوں سے, وہاں بیمار اچھے ہیں. اور میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں, میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں صلحیں ہیں جو پہلو میں, صلحیں ہیں جو پہلو میں, وہ دونوں یار اچھے ہیں. صلحیں ہیں جو پہلو میں, وہ دونوں یار اچھے ہیں. کہ میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں, میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں صلحیں ہیں جو پہلو میں, صلحیں ہیں جو پہلو میں, وہ دونوں یار اچھے ہیں. صلحیں ہیں جو پہلو میں, وہ دونوں یار اچھے ہیں. اور قدم رکھے جہاں بھی ہے میرے محبوب مدنی نے, قدم رکھے جہاں بھی ہے میرے محبوب مدنی نے. زمانے کے
محلوں سے زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں۔ اور ایک کلام وہ بھی مدینے کے حوالے سے ملاحظہ فرما لے کہ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے کہ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے کہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا کہ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے اور ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرہ تیرا کہ ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرہ تیرا میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں کہ بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے اور ایک کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے کہ دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر کہ دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر
آدھا ادھر آدھا ادھر، تنگ ہے سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، سب کی یہ تمنا ہو، میری بھی یہی تمنا ہے کہ ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، کاش ہوتا کاش ہوتا کاش ہوتا میرا گھر، آدھا ادھر آدھا ادھر، کاش ہوتا میرا گھر، آدھا ادھر آدھا ادھر، تنگ ہے سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، وہ بھی گرتا وہ بھی گرتا وہ بھی گرتا ٹوٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ بھی گرتا ٹوٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل صراط، کہ دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل صراط، دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل صراط، ڈال دے گا ڈال دے گا ڈال دے گا کاٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ڈال دے گا کاٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ایک کلام نعرے کی شکل میں، لیکن اس کا انداز تھوڑا الگ ہوگا، اور آپ لوگ بھی لگائیں اس میں نعرہ، تو زیادہ مزہ بھی آئے گا اور اچھا بھی لگے گا۔ کہ آئے جہاں میں آئے جہاں میں آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور
گونجا یہ نعرہ دنیا میں گھر گھر، آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور۔ گونجا یہ نعرہ دنیا میں گھر گھر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ کہ آغوش میں آمنہ بھی کے آئے، حور و ملک نے ترانے سنائے، آغوش میں آمنہ بھی کے آئے، حور و ملک نے ترانے سنائے، غلمان آقا کو جھولا جھلائے، غلمان آقا کو جھولا جھلائے، حور و ملک بھی ترانے سنائے، غلمان آقا کو جھولا جھلائے، بو جہل بھی دے کو خوشیاں منائے، اترا فلک سے ہے، اترا فلک سے ہے، اترا فلک سے فرشتوں کا لشکر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ کہ نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ کہ تھامے رہی آقا کی شریعت، صحابہ کا ایمان کیا ہوتا تھا؟ صحابہ ایک صحابیہ اتنا مضبوط اور پختہ ایمان کہ معلوم ہے کہ شہادت ملنی ہے، اس کے باوجود بھی ہمت قدم اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ ایک بار جو مان لیا تو پھر قدم واپس نہیں پھیرا کرتے تھے۔ کہ تھامے رہی آقا کی شریعت، پاتی رہی ماں کی حلاوت، تھامے رہی آقا کی شریعت، پاتی رہی ماں کی حلاوت، دامن نہ چھوڑا پیارے نبی کا، دامن نہ چھوڑا پیارے نبی کا، جب کہ یقین تھا ہوگی شہادت، دامن نہ چھوڑا پیارے نبی کا، جب کہ یقین تھا ہوگی شہادت۔ نعرہ تھا اس دم، نعرہ تھا اس دم، نعرہ تھا اس دم سمیہ کے لب پر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ کہ بزم نبی میں کیا کیا نہیں ہے، بزم نبی میں کیا کیا نہیں ہے، ابوبکر فاروق عثمان علی ہے، بزم نبی میں کیا کیا نہیں ہے، ابوبکر فاروق عثمان علی ہے، سارے صحابہ ستاروں کے جیسے، سارے صحابہ ستاروں کے جیسے اور چاند جیسے میرے نبی ہیں، سارے صحابہ ستاروں کے جیسے اور چاند جیسے میرے نبی ہیں۔
کتنا پیارا کتنا پیارا کتنا پیارا بزم کا منظر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر آئے جہاں میں آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور گونجا یہ نعرہ دنیا میں گھر گھر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز